بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کیسرانی۔ ناظرین، ایک روز رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی میت میں تشریف فرما تھے اور ان سے محو تکلم تھے تو مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اچانک فرمایا، ادھر سے ایک وفد آنے والا ہے۔ مشرق کی طرف سے آنے والے تمام وفود سے یہ بہترین وفد ہے۔ کسی جبر و اکراہ کے بغیر انہوں نے دور دراز کی مسافت طے کی ہے۔ ان کی سواریوں کے جانور سفر کی طوالت کے باعث لاغر اور دبلے ہو گئے ہیں، زاد راہ ختم ہو گیا ہے۔ پھر دعا فرمائی، اے اللہ عبد القیس کے وفد کو بخش دے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھ کر اس وفد کے استقبال کے لیے تشریف لے گئے اور راہ میں ہی ان سے ملاقات ہو گئی۔ ان کی تعداد کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، 13، 20 اور 40 بیان کی گئی ہے۔ آپ نے ان سے پوچھا، آپ کا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم عبد القیس کے قبیلے کے افراد ہیں۔ حضرت عمر نے ان کلمات خیر سے انہیں شاد کام کیا جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمائے تھے۔ سیدنا فاروق انہیں لے کر وہاں پہنچے جہاں نبیوں کا سردار جلوہ فرما تھا۔ انہیں بتایا کہ یہ ہے وہ ذات اقدس جس کی زیارت کے لیے تم طویل مسافتیں طے کر کے آئے ہو۔ انہیں یارہ ضبط نہ رہا، اپنی سواریوں سے چھلانگیں لگا لگا کر نیچے اتر رہے تھے اور دوڑ کر بارگاہ اقدس میں حاضر ہو رہے تھے، اور جو بھی حاضر ہوتا وہ حضور کے دست مبارک کو بھی بوسہ دیتا اور قدم ناز کو بھی چوم لیتا، یوں اپنے دل بے قرار کی حسرت کو پورا کر رہے تھے۔ اس دل نواز آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشتاقان جمال کو ان کلمات طیبات سے خوش آمدید کہا، اے قوم، میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں، تم کبھی رسوا نہ ہو اور کبھی نادم نہ ہو۔ دست بوسی اور قدم بوسی سے اپنے قلب مضطرب کو تسکین دینے کے بعد اپنی گزارشات یوں بیان کرنے لگے، یا رسول اللہ، ہم دور دراز کی مسافتیں طے کر کے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہماری راہ میں ایک کافر اور سرکش قبیلہ مضر کی آبادیاں ہیں، وہ پرلے درجے کے قزاق اور لٹیرے ہیں۔ ہم صرف اشہر حرم یعنی حرمت والے مہینوں میں ہی حاضر خدمت ہو سکتے ہیں۔ از راہ کرم ہمیں ایسے ارشادات سے نوازیے جن پر ہم خود بھی عمل پیرا ہوں اور اپنے قبیلے کے ان افراد کو بھی جا کر بتائیں جو پیچھے رہ گئے ہیں، تاکہ وہ بھی ان پر کاربند ہو کر اپنی دنیا و آخرت کو سنوار لیں اور سب جنت میں داخل ہو سکیں۔ حضور نے فرمایا، میں تمہیں ایمان لانے کی تلقین کرتا ہوں، تمہیں معلوم ہے ایمان کیا ہے؟ پھر آپ نے ایمان کی تشریح فرمائی۔ پھر فرمایا، تمہیں 4 چیزوں سے منع کرتا ہوں۔ یہ چاروں مختلف قسم کے برتن تھے جن میں وہ شراب بنایا کرتے تھے۔ ادبا، یہ کدو کا گودا نکال کر اس کی جلد کو خشک کر لیا جاتا تھا۔ ہنتم، وہ گھڑا جس پر سبز رنگ کا لیپ کر دیا گیا ہو تاکہ اس کے مسام بند ہو جائیں۔ نقیر، درخت کے تنے کو کھود کر گھڑا بنایا گیا ہو۔ مصفت، جس پر تارکول کا لیپ کیا گیا ہو۔ کیونکہ ان برتنوں میں وہ شراب بنایا کرتے تھے۔ ابتدا میں جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو ان برتنوں کا استعمال بھی ممنوع قرار دیا گیا تاکہ انہیں دیکھ کر شراب پینے کا شوق ان کو پھر شراب پینے پر مجبور نہ کر دے۔ لیکن جب وہ احکام اسلامی کی بجاوری میں پختہ ہو گئے تو پھر ان برتنوں کے استعمال کی حرمت باقی نہ رہی۔ سبحان اللہ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے آپ سے گزارش ہے، جو دوست ہمارے اس چینل پر نئے ہیں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔